السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم غلام مصطفیٰ آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں ایک بہترین اور مجرب نسخہ۔ ناظرین، نسخے سے پہلے آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، کیونکہ واقعات کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں۔ بادشاہوں کے زمانے میں، جب کہ دنیا پہ بادشاہ حکومت کرتے تھے، اس وقت ایک بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ کون سا ہتھیار سب سے بہتر ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہتھیار وہ جو وقت پہ کام آئے۔ بادشاہ سلامت نے وزیر سے بڑا اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ ہتھیار وہ جو وقت پہ کام آئے؟ وزیر نے جواباً عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، ہتھیار وہ جو وقت پہ کام آئے، باقی میں یہ فی الحال ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں، مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے، جب بھی ماحول بنا میں آپ کو یہ ثابت کر کے بتاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، کافی دنوں کے بعد بادشاہ نے سیر کے لیے جانا تھا۔ بادشاہ کا وہ سارا جانے کا بندوبست کیا گیا، اس کی حفاظتی گارڈ بلائی گئی، ہاتھی کو تیار کیا گیا، بادشاہ سلامت کو ہاتھی پہ بٹھایا گیا۔ بادشاہ سلامت ہاتھی پہ بیٹھے، آگے آگے ان کے حفاظتی پہرے دار تھے اور پیچھے پیچھے بادشاہ سلامت ہاتھی پہ بیٹھ کے رواں دواں تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہ ڈھول بج رہے تھے۔ ڈھول بجنے کی وجہ سے ہاتھی گڑبڑا گیا۔ ہاتھی گڑبڑا گیا اور ہاتھی نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا ڈر کی وجہ سے۔ اس نے 2-3 گھوڑ سوار اٹھا کے پٹخے، ٹھیک ہے جی، 2-3 دکانداروں کی دکانیں تہس نہس کیں کہ وہی وزیر جس نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہتھیار وہ اچھا جو وقت پہ کام آئے، اس نے دیکھا کہ ایک نائی یا دھوبی وہ اپنی دکان کے باہر اپنے حقے کے لیے آگ جلائے بیٹھا تھا۔ وزیر نے دیکھا کہ اس نے وہ سوکھے ہوئے گوبر کی، جسے ہماری زبان میں تھاپی بولتے ہیں، وہ جلنے کے لیے رکھی ہوئی تھی اور وہ سلگ رہی تھی پوری پوری۔ وزیر نے وہ تھاپی اٹھائی اور اٹھا کے پورے زور سے ہاتھی کے ماتھے پہ دے ماری۔ ہاتھی کے ماتھے پہ اس جلتی ہوئی تھاپی کا لگنا تھا کہ ہاتھی کنٹرول میں آ گیا، اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا، اس کا ڈر خوف جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ بہرحال بادشاہ سلامت نے شکر ادا کیا کہ آج بچ گئے، اگر وزیر یہ کام نہ کرتا تو آج مسئلہ بن جاتا۔ پھر وزیر سے اس نے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ یہ تھاپی جو تو نے اٹھا کے ماری ہاتھی کے ماتھے پہ، تجھے کیسے علم تھا کہ یہ کام کرے گی؟ اس وقت وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں نے آپ سے کہا تھا ہتھیار وہ اچھا جو موقع پہ کام آئے۔ ناظرین، یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم مختلف نسخہ جات
مختلف بیماریوں کے آپ سے شیئر کر رہے ہیں، میں بھی شیئر کر رہا ہوں، اور حکمہ میرے ساتھی ہیں وہ بھی اپنے اپنے یوٹیوب چینلز پہ نسخہ جات شیئر کر رہے ہیں۔ اب یہ آپ نے سوچنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے کون سے موقع پہ کون سی چیز استعمال کی جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ میرے چینل میں بخار کے مختلف نسخہ جات ہیں، قبض کے مختلف نسخہ جات ہیں، کھانسی کے مختلف نسخہ جات ہیں، بواسیر کے مختلف نسخہ جات ہیں۔ اسی طرح کافی بیماریوں کے مختلف نسخہ جات ڈھیر سارے ہیں۔ ان کو ہم کیفیت کے مطابق استعمال کرواتے ہیں، طبیعت کے مطابق استعمال کرواتے ہیں، اگلے بندے کی مزاج کے مطابق استعمال کرواتے ہیں۔ اگر آپ یہ چیزیں مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ میرے ایک دوست جو معدے کے لیے دوائی بناتے ہیں اس میں وہ 25-30 چیزیں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور میرے ایک دوست جو کہ معدے کی دوائی صرف اور صرف اجوائن سے بناتے ہیں۔ ان دونوں کی یہ دونوں دوائیاں معدے کے لیے کامیاب ہیں، لیکن وقت کے مطابق کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ خالی اجوائن کام نہیں کرتی، اس کے لیے بڑا مرکب بنا کے مریض کو کھلانا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار بڑا مرکب کام نہیں کرتا، صرف اجوائن کام کر جاتی ہے۔ اسی طرح ہم حکمہ مغلظات بناتے ہیں مادہ منویہ کو گاڑھا کرنے کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی صرف ایک جز، مثال کے طور پہ سمندر سوک اور مصری ہم وزن، یہ بڑا اچھا کام کر جاتی ہے مغلظ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور کبھی کبھی بہت بڑے بڑے مرکبات جن میں کہ مہنگی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں تاکہ مریض صحت یاب ہو۔ آج کی اس گفتگو میں آپ غور کیجئے گا تو آپ کو بے بہا ایسے نسخے ملیں گے کہ جن سے آپ کے معاملات میں آسانی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے دست اور موشنوں کے لیے آپ سے نسخے شیئر کیے ہیں، اس میں سے ایک نسخہ ایسا ہے کہ آملہ انڈیا گٹھلی نکال کے اس کو باریک کر لیجئے، اور خشخاش صاف والی اچھے والی اس کو استعمال کیجئے پیس کے، ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے پیس لیجئے ہم وزن کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ دست، موشن اور پیٹ میں بہت زیادہ گھٹن کا اور تشنج کا معلوم ہونا، ان سب کا علاج ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ غور کیجئے کہ صرف 2 چیزیں ہیں لیکن ان کے اثرات بہت دور پا ہیں۔ آپ اسی مقصد کے لیے آملہ، جن لوگوں کو خشخاش اچھی نہ لگے وہ آملہ گٹھلی نکال کے اور اس میں نمک سیاہ ہم وزن ڈال کے وہ استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ دست سے افاقہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح میں نے کچھ وظائف بتائے ہیں آپ کو، ان وظائف میں ایسے وظائف بھی ہیں جو کہ بہت لمبے ہیں، ان پہ پڑھنے کے پہ دیر لگے گی، ٹھیک ہے جی۔ اگلے انسان کو جو آپ سے زیادتی کر رہا ہے یا جو آپ کی بات نہیں سنتا اس کے لیے پڑھنے ہیں۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں جو کہ بہت آسان ہے، حروف مقطعات میں سے ہے، لوح قرآنی میں سے ہے۔ لوح قرآنی میں ایک لفظ لکھا ہوا آتا ہے کاف ہا یا عین صاد۔
آپ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آگے آپ کی بات نہیں سنی جاتی، یا کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، یا آپ کو گمان ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ پریشان ہو سکتے ہیں، تو آپ جب وہاں پہ انٹر ہوں، داخل ہوں، تو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ کاف ہا یا عین صاد پڑھیں اور انگلیوں کو بند کر لیں۔ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے: کاف پہلے پڑھنا ہے اور انگوٹھا بند کرنا ہے، پھر ہا، پھر یا، پھر عین، پھر صاد۔ آپ کی مٹھی بند ہو جائے گی۔ جب آپ ان احباب کے سامنے جائیں جن سے آپ کو خدشہ ہے کہ وہ آپ کو بدتمیزی کریں گے آپ سے، یا آپ کی بات نہیں سنیں گے، ان کے سامنے جا کے وہ مٹھی کھول دیجئے اور ہلکے سے ان کو پھونک مار دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جن سے آپ کو خطرہ ہے وہ آپ کے حامی ہو جائیں گے اور آپ کا خیال کریں گے۔ ناظرین، میری ان سب باتوں کا مقصد صرف اور صرف مخلوق خدا کی بہتری ہے۔ آپ دوست احباب کی دعائیں لینا مقصد ہے۔ میری کسی بھی چیز کو غلط استعمال میں مت لائیے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم چھری استعمال کرتے ہیں۔ چھری اگر کسی کی شہرگ پہ پھیریں گے تو وہ شہرگ کاٹ دے گا، جیسے ہم قربانی کرتے ہیں، اور چھری کو اگر ہم اپنے پازیٹیو استعمال میں لائیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں، آپ کر سکتے ہیں۔ جو عمل میں نے دیا ہے اس کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، ذکر اذکار کیجئے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی نہ کیے ہوئے جو خود سے ہو گئے، یہ ایسے گناہ جن کا کرنے کا ذہن نہیں تھا وہ سرزد ہو گئے، ان کی معافی مانگیے، استغفار کی کثرت کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ آپ سے زیادہ لوگ آپ کی خیر سے مستفید ہوں اور شر سے محفوظ ہوں۔ ناظرین، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی نسخہ استعمال کرنے سے پہلے کسی قریبی طبیب سے مشورہ ضرور کر لیں، کسی قریبی عامل سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اگر نہیں آپ کو میسر تو اس دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھا مشورہ دیا جائے گا۔